السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ آج کے شو میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے ان آڈیو لیکس کا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس سے متعلق ہیں، نہ صرف موجودہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بلکہ اب جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی اپنے رفقا اور اپنے پرنسپل سیکرٹری سے جو گفتگو ہے وہ ایک طرح سے بگ کی گئی، اور اس کے بعد وہ ہیکرز کے ذریعے آئی یا کسی اور ذریعے سے، اس کو تو لے کے ابھی حکومت وقت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو اس کی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح کی آڈیو لیکس وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کی اور وہاں کے آفس کی آنا بہت بڑی سیکیورٹی بریچ تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایسے دفاتر ہیں، ایک ایسا ہاؤس ہے کہ جہاں پہ اس ملک کی سلامتی سے لے کے خارجہ امور ہر قسم کے معاملات ڈسکس ڈیبیٹ ہوتے ہیں، اور یہ آڈیو لیکس بتا ہی رہی ہیں کہ وہاں پہ ہونے والی گفتگو کسی صورت بھی محفوظ تصور نہیں کی جا رہی۔ یہ آڈیو لیکس کیسے آئیں، کون لوگ ہیں جو بگ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مقاصد اور عزائم کیا ہیں، یقینی طور پہ اس کا جاننا پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ایسا ملک کہ جو ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ پہ رہ رہا ہے، جس کی اب تو کہتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی سرحد دونوں ہی ہاسٹائل سرحدیں ہیں، تو ایسے میں یہ واقعات ہونا یقینی طور پہ پاکستانیوں کو اور اس ریاستی مشینری کو ضرور فکر میں مبتلا کر رہی ہے۔ طاہر صاحب، یہی سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کچھ ججز کے ساتھ کنورسیشن، کچھ اور اس طرح کی گفتگو، لیکن پہلی بار وزیر اعظم آفس اور پرائم منسٹر بھی اپنی کابینہ کے ساتھ کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ کوئی ڈسکشن ڈیبیٹ کر رہے ہیں، وہ منظر عام پہ آ رہی ہے، تو یہ تو بہت بڑا ایک سیکیورٹی بریچ ہے۔ بہت شکریہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنا معاملہ حساس ہے میری نظر میں اس پہ بھی ایک جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ایک موقف آنا چاہیے تھا دونوں کا، اور جو تحقیقات کا تو کہا گیا ہے بالکل اچھی بات ہے، اور اسی سے معلوم بھی ہو جائے گا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے حکومت آپ کا آج کابینہ کے اجلاس میں اسی پہ بات بھی ہوئی ہے، لیکن وہ زیادہ فوکس پھر عمران خان صاحب پہ چلا گیا کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بہت دفاع کر رہے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے، لیکن وہ اس طرح پھر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ تو میری نظر میں اگر اتنا سیریس معاملہ ہے، کیونکہ یہ صرف اندر کے لیے نہیں، اب ہر بندہ تھوڑا سا ڈرے گا، گفتگو کریں گے ایک بات، لیکن سب سے ایک اور مسئلہ جو میری نظر میں ہے وہ فوراً جو ڈیلیگیٹس ہوں گے یا کبھی سفیر جاتے ہیں یا کبھی دوسرے لوگ جاتے ہیں، ان کو بھی اب تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو کہ بھائی بالخصوص نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی وہیں پہ ہوتا ہے، جس میں مسلح افواج کے سربراہان بیٹھتے ہیں، جس میں ملک کا پرائم منسٹر، وزیر خارجہ اور بڑے حساس قسم کے معاملات ڈسکس ڈیبیٹ ہوتے ہیں۔ لیکن مور امپورٹنٹلی طاہر صاحب، آپ کو لگا ہے نا کہ اب ساری ڈسکشن اس کانٹینٹ کے اوپر ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اس سائفر کو لے کے اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کیا بات کر رہے ہیں کہ اس پہ کھیلنا ہے، یا اپنے وزیر خارجہ سے اور پلاننگ کے منسٹر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جلسوں میں کیا بات کرنی ہے، سیاست کے ایک بیانیہ بنانا ہے، لیکن کوئی اس معاملے پہ بات نہیں کر رہا کہ بنیادی طور پہ اس طرح کے لیکس پاکستان کی سلامتی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ شہباز شریف صاحب کی بھی گفتگو جو اپنے پرنسپل سیکرٹری سے ہے اس کے بھی کانٹینٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ بنیادی طور پہ یہ پاکستان کی سلامتی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اگر یہ چیزیں ایسی ہیں اور پاکستان کی جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کے علم میں بھی نہیں ہیں، تو پھر سر بنیادی ڈیبیٹ تو اس بات پہ ہونی چاہیے نا کہ کیسے ممکن ہوا، رادر یہ ہے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ یہی تو میں نے کہا نا جی کہ جب اتنا ایک اہم معاملہ ہے اور سیکرٹس کا باہر آنا اور اس کو بھی سیاسی مسئلہ بنانا، یہی تو میں ٹریجڈی ہے کہ اس معاملے پہ حکومت کو اور اپوزیشن کو ایک ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ وہ تو چل سیاست تو ہوتی رہے گی، سیاست آپ ضرور کرے، اور یہی تو بات کی، لیکن وہ جو آپ نے درمیان میں کی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہتا ہے وہ یہ تو بالکل اس سے مطلب اب میں کیا کہوں، اب سیاسی رہنماؤں کے بارے میں تو صحافی کی حیثیت سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اچھا وہ جو بیوروکریٹ صاحب ہے اس کے بارے میں تو تاثر تھا کہ بہت ایک بڑے اپرائٹ آدمی ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ تو خود ان کو سمجھا رہے ہیں
کہ ہم اپنی منٹس بنا ان کو لائن دے رہے ہیں کہ ہم یہ انتہائی یہ مطلب ہے کہ آج تو تحقیقات کا کہا گیا کہ ان کے خلاف ہوں گے، ہونی بھی چاہیے. لیکن جو ہماری ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ تحقیقات بھی ایک تو رپورٹ نہیں آتی. اب اس کی رپورٹ ضرور آنی چاہیے یقیناً. نہ کارگل کی رپورٹ ہے، نہ جناب اور چیز کی رپورٹ ہے، نہ اس کی رپورٹ ہے، نہ ایبٹ کی کمیشن کی رپورٹ، کسی بھی چیز کی نہیں آتی. تو پھر آپ کمیشن کیوں بناتے ہیں؟ اور بلکہ خان کی موت کی اس سے لے کر کیا تھا آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی. اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے تو آپ نے کر لی ہے، بہت شکریہ آپ کا. اب لوگوں کو بتانا چاہیے. یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو سمجھتے کچھ نہیں ہے. تو یہ سیریس ایشو ہے بالکل. اور میری نظر میں جو بھی اس میں ملوث ہیں، صحیح، اور وہ تو اخلاقیات کا مسئلہ ہے، یہ پرنسپلز کا، کہ میں جس طرح آج ایک نئی جو تازہ ویڈیو آ گئی ہے 30 ستمبر کو جو آئی ہے، تو اس میں جو کہ ہم اپنی طرف سے کریں گے یہ اور عمران خان صاحب نے تو خود کہا تھا کہ اس کو نہ لائیں، لیکن اس نے خود ہی اس میں بھی اب نام نہ لینا. لیکن اگین طاہر صاحب میرا اس پہ نقطہ یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ پاکستان کی سلامتی پہ، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اس کے اوپر حملہ ہے جی، لیکن بجائے یہ کہ اس کو ایک قومی مسئلے کے طور پہ آپ لیتے، اور اگر آپ نیک نیت تھے، میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو اس معاملے کو آپ پارلیمان میں لے کے جاتے. اس معاملے کے اوپر آپ کو آل پارٹیز کانفرنس بنانی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی سلامتی میں مسئلہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں. لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ تو بتا رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو اس کو آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے تو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ پاکستان کی سلامتی کو میک شور کرنے کے لیے، اس کے لیے جو صحیح مقدمہ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ویری انفارچونیٹ ہے کہ آپ نے واویلا مچایا، وکٹم کارڈ آپ نے پلے کیا کہ مجھے کسی ایک سازش کے تحت اقتدار سے باہر نکالا گیا ہے. لیکن یہ جو آپ کی گفتگو ہے اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ، اس میں تو آپ بنیادی طور پہ سارے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کھیلنا ہے اس کے اوپر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ معاملہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر حملہ ہے اور آپ کہتے ہیں کھیلنا ہے. ہاں اس نے خود کے. اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا اسی کے جو پہلی آڈیو ہو گئی تھی یا اسلام آباد میں جب ان سے سوال ہوا، تو ہمیں یہ بھی جرات کرنی چاہیے کہ ہاں یہ غلطی ہوئی. جس طرح عمران خان صاحب، یہ بڑا پن ہے کہ آج وہ عدالت چلے گئے کیونکہ وہاں پہ کچھ مسائل تھے. اور میری نظر میں اس سے آپ کا جب بڑا پن ہوگا تو آپ کی ایک پوزیشن بڑھے گی. اس میں کوئی وہ نہیں ہے میں نے غلط بات کی ہے، جلسے میں کی ہے 18 اگست کو، تو اب ایک دباؤ بھی تھا ان پہ، ایک دباؤ بھی تھا، توہین عدالت والا سلسلہ بھی چل رہا تھا. اگر آپ نے وہاں پہ ایک خاتون کے عدالت میں آج چلے گئے اور اچھا کیا، بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن کچھ اور چیزوں کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. میری نظر میں تسلیم کرنے سے آپ کی پوزیشن پہ فرق نہیں پڑتا. اور پھر جب میں کیا کروں، جب شروع میں تلاوت کا الفاظ بھی کہوں، آیت بھی قرآن کا پڑھوں، اور پھر بعد میں اور پھر بعد میں ریاست مدینہ کا، تو کچھ چیزیں تو آپ اصول تو بنائیں نا. یقیناً اس حوالے سے ضرور ان پہ ایک کرٹیسزم آتا ہے. ناظرین چھوٹا سا ایک بریک لیں کے بعد کچھ گفتگو اسی حوالے سے آگے بڑھائیں گے کہ آڈیو لیکس تو آگے، ویڈیو لیکس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید. طاہر صاحب، انفیکٹ اب کچھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ویڈیو بھی لیک ہونے جا رہی ہیں، تو یہ تو بڑا خوفناک کھیل ہے. اور میں اب تک اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں اور جن کا کام بھی بنیادی طور پہ اس طرح کے جو کوئی سائبر حملے ہیں اس ملک کے اوپر ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کرنا یا کم از کم ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کہاں سے ہو رہے ہیں، ابھی تک وہاں سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ مجھے دیکھنے کو نہیں ملی. پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہے تو پتہ نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ اگر اتنی حد تک لوگ آگے پینیٹریٹ کر گئے ہیں کہ آڈیو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جدید ڈیوائسز آ گئی ہیں، آپ گاڑی میں فٹ کر کے کسی بلڈنگ کے باہر بھی کھڑا کر دیں اسے، تو بلڈنگ کے اندر ہونے والی کوئی بھی گفتگو آپ بھگ کر سکتے ہیں. لیکن ویڈیو کے لیے تو بڑا آپ کو اکوپمنٹس چاہیے کہ جا کے آپ نے پلیس کرنے ہیں یا آپ نے فزیکلی وہاں پہ ہونا ہے، تب جا کے آپ ممکن کر پاتے ہیں. تو اگر یہ آ رہی ہے تو بڑی ڈیمیجنگ ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ اس کھیل کے پیچھے اصل کہانی کیا لوگ وہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ کبھی ایک پرائم منسٹر کی کبھی دوسرے کی، یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ چاہ کیا رہے ہیں جو چیز کر رہے ہیں سب کچھ؟ ابھی تک تو بیلنس معاملہ چل رہا ہے، لیکن ایک سائیڈ پہ تو جیسے شہباز شریف والا آیا تھا مریم نواز کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں، تو چلو ایک لحاظ سے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی ہے کہ جی یہ جو بھارت سے مشینری والی بات تھی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو سمجھا دیں.
لیکن دوسری طرف جو آئی ہے عمران خان صاحب والی، اس میں تو کچھ چیزیں میرے خیال میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ بے شک آپ کے اوپر خفیہ بھی وہ ہے وہاں پر، اور لیکن یہ سوالیہ نشان اب بن گیا ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو پورے یہ وزیر اعظم ہاؤس کا یا کسی اور جگہ کا ان سیکیورٹی، اور پھر ہمارے انٹیلیجنس، آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے انٹیلیجنس کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ ان سے تو کافی سارے توقعات کی جا سکتی ہے۔ یہ اگر آج یہ باہر نکلی ہے تو پھر تو باہر کے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہو گیا، اور ہم کتنی دہائیوں سے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے خطرات آج کے نہیں ہیں، یہ تو کئی دہائیوں سے ہیں۔ اندرونی بات کر رہے یہ بھی ہے، لیکن یہ ہم نے آپ کو میری نظر میں ایک دنیا میں ایک ہمارے لیے ایک بڑی کیا نام ایمبیرسمنٹ ایک پیدا ہوگی، دنیا بھی سوچے گی کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ چلو ہماری تقاریر کا اس میں جو سیاسی ہوتا ہے ایک ماحول، وہ تو ایک لحاظ سے بدقسمتی ہے۔ اور طاہر صاحب ایک نیوکلیر ملک ہے، ہمارے تو بڑی حساس تنصیبات ہیں، باقی کچھ ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی ایک گروپ پرائم منسٹر ہاؤس تک جا سکتا ہے، پرائم منسٹر آفس تک جا سکتا ہے اور وہاں جا کے چیزوں کو بگ کر سکتا ہے، تو پھر ہم دنیا کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ کیا ہمارے باقی ادارے محفوظ ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اور لوگ مانیں گے بھی صحیح کہ ہاں واقعی اگر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو باقی اداروں کی سیکورٹی ہے بالکل اس میں کوئی بریچ نہیں ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اس سے تو ہمارا جو دعویٰ ہے نا اپنی سیکیورٹی کا، اپنے سسٹم کا، اس کو بھی ایک دھچکا لگا ہے۔ یعنی ہم کیسے کہیں گے دنیا سے کہ ہم یہی تو میں نے شروع میں کہا نا کہ چلو اندرونی تو چلتا رہے گا، لیکن پاکستان میں تو روزانہ فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بڑے اہم مہمان آتے ہیں اور بڑے اہم ایشوز پہ۔ اب تو امریکہ سے بھی ہمارے ذرا تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ان کا آنا جانا بھی ہوگا، اور ویسے بھی کل وزیر اعظم صاحب وہاں بھی گئے تھے، تو یہ والی صورتحال تو ترک صدر بھی آتے رہتے ہیں، سعودی مہمان ہمارے آتے رہتے ہیں۔ جتنا اس معاملے پہ سنجیدگی ہونی چاہیے تھی، اور آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں پوائنٹس کو، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نمبر بنانے والی، یہ اگر اس معاملے میں بھی یہ رہی تو پھر تو اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر کیا آپ کیا کر سکتے ہیں وزیر اعظم کو، پھر عمران خان صاحب؟ ویڈیو لیکس کو کتنا خطرناک آپ وہ تو اس میں تو یہ ہے نا، یا چلو آواز میں کبھی کبھی لوگ کیسی ہے، لیکن ویڈیو تو ایک ثبوت ہوتا ہے، تو وہ تو کافی سارے لوگوں کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن ایک بات ہے کہ جو بھی یہ چیزیں پولیٹیکل اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو آپ اوپر لے جائیں، کسی کو نیچے لے، یہ بھی میرے خیال میں بہت ایک سسٹم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ بڑی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اگر آپ نے صرف اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا مخالفین کو آپ نے ڈیفیم کرنے کے لیے یوز کرنی ہے، تو پھر اس ملک کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو تماشا سیاسی بنا رہے ہیں۔ رادر یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو سیریسلی لیں، اور ہونا اب بھی یہ چاہیے۔ اس وقت تو دیکھیں نا، خان صاحب اقتدار میں نہیں ہیں، اب نون لیگ اور ان کے ساتھ 10-11 جماعت اقتدار میں بیٹھی ہے نا، لیکن ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے علاوہ کسی اور جماعت اس معاملے پہ کوئی اگریسولی رسپونڈ نہیں کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کے اوپر بھی آپ پارلیمنٹ کا سیشن بلاتے، آپ بیٹھتے۔ یہ سیکورٹی بریچ ہے نا، اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہے اس کے اوپر آپ ضرور گفتگو کریں، لیکن سب سے پہلے اس کو ملک کی سلامتی پہ حملہ قرار دیں، سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس معاملے کو ڈیبیٹ کریں، اور جہاں جہاں سیکورٹی لیپسز ہمارے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بات ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ اب بڑی سطح پہ جو ہمارے وزراء ہیں یا نچلی سطح پہ جو لوگ سب یہ کر رہے ہیں کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہے، سب اس کے مزے لے رہے ہیں، لیکن جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا کہ یہ جو بہت بڑا ایک ہماری سلامتی پہ حملہ ہوا ہے۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم عوام کے اس کو موڈ کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ ابھی بھی آپ ٹویٹر پہ جائیں تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے جو آج نئی لیکس آئی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک لوگوں کا ایک میسج ہوتا ہے اپنے لیڈرز کے لیے، رہنماؤں کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، اداروں کے لیے۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ادارے، ہمارے لیڈرشپ یہ عوام کا جو ایک عوام کی جو مزاج ہے اس کو کیوں توجہ نہیں دیتے۔ مطلب عوام کو ہم کب اہمیت دیں گے؟ اور یہ پارلیمنٹ والی بات بالکل آپ نے درست کہا کہ پارلیمنٹ کا اس پہ اسپیشل اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ جیسے بھی پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی تو اس طرح پوری نہیں ہے، لیکن اسمبلی تو ہے، تو اسمبلی میں اگر آپ لوگ دیگر اگر آپ ایک قانون پاس کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی کر، اور میرے خیال میں اس پہ ڈیبیٹ بالکل ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جناب یہ کل پھر آئے گا، یہ قومی مفاد کا مسئلہ ہے، بس خاموش رہو، تو پھر وہ نہیں چلتا پھر سسٹم۔ ہاں، لیکن آپ میرے خیال میں زیادہ پر امید نہیں ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ کمیٹی ایک تو یہ کہ ذمہ داروں کا تعین بھی کر پائے گی، اور اگر وہ لوکل پلیئرز ہیں، ابھی تو ہمیں تاثر شاید یہ مل رہا ہے نا کہ کہیں باہر سے ایسا کچھ ہوا ہے،
بٹ کوئی لوکل پلیئرز ہیں تو آئیڈینٹیفائی بھی اگر ہوں گے. باہر سے ہوا ہے تو پھر تو بہت خطرناک ہے, پھر تو معاملہ بہت خراب ہے اس کا. تو پھر مطلب ہے کہ یہ تو چلو لوکل ایشوز پہ ہے, تو پھر تو کافی ساری چیزیں ہماری تو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ہے, یقیناً ہمارے دیگر پالیسیوں کے فورن پالیسی کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ہیں. تو پھر تو اگر, اور میرے خیال میں اس میں زیادہ دیر بھی نہیں لگنی چاہیے تھی, کیونکہ مسئلہ اتنا پیچیدہ میرے خیال میں نہیں ہے کہ آپ ذرا. ہاں تو یہ کام ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا ہے, کیسے باہر چلا گیا, کون اس کے پیچھے انوالو ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ, لیکن اب دیکھتے ہیں یہ صلاحیت پہ بھی ہے حکومت کے اور اداروں کی جس نے یہ تحقیقات, لیکن پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں. جس طرح آج کابینہ کا بھی اجلاس کا بیان میں نے بھی پڑھا ہے تو اس میں ذرا زیادہ پالیٹکس پہ ہے اور الزامات والے. مجھے حیرانگی یہ بھی ہوئی, مریم نواز کے ساتھ وہ مریم اورنگزیب کے ساتھ بالکل برا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے لندن میں, لیکن کابینہ میں کیا ضرورت تھی, اس پہ ویسے بھی وزیر اعظم کا ٹویٹ آ گیا ہے, دوسروں کے بھی آ گئے ہیں, مذمت بھی ہوئی اور سوشل میڈیا پہ بھی مذمت ہوئی. کابینہ میں اس کے ڈسکشن اور پھر کابینہ میں بہت زیادہ 3 4 5 6 پیرے ہیں, اس میں یہ نہیں ہوتا, ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک انڈیویجول کے ساتھ ایک پارٹی اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے, قومی معاملات کو پیچھے رکھ رہی ہے. کابینہ میں اس پر ڈسکشن کی ضرورت کیا تھی جب پہلے سے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا, وزراء نے بیانات دیے, سوشل میڈیا میں کنڈمنیشن ہو گئی ہے, لیکن یہ ہماری اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو پارٹی انٹرسٹ ہیں اور آپ کے سیلف انٹرسٹ ہیں وہ سب سے زیادہ ایک انڈیویجول ہے نا, اور یہ پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں ہے, بالکل ایسے ہے. تو لہٰذا اس سے ہماری سنجیدگی کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہم قومی معاملات کو اور پھر اپنی پارٹی کے لوگوں کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں, اس پہ سوچنا پڑے گا ہمیں. یقیناً. اور دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے طاہر صاحب, یہ جو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر مریم نواز صاحبہ کافی عرصے بعد فیصلہ آیا, بڑا حیران کن فیصلہ تھا, اور نیب کی سرزنش بھی ہوئی, ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ثابت نہیں کر سکے تو ان کو بحثت بری کیا جاتا ہے. تو اب کیا کہیں, یہ کوئی خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ NRO2 ہے, یہ الٹی گنتی اچانک کیسے شروع ہو گئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو نیب کی نااہلی ہے اس کا کوئی عمل دخل ہے, یا کوئی وجوہات آپ کو کچھ اور بھی لگ رہی ہیں؟ کہ نیب کے بارے میں تو ایک رائے تو چلتی رہی ماضی میں, نہ صرف پولیٹیشین کے حوالے سے, مجھے وہ بریگیڈیئر صاحب کی خودکشی بھی یاد ہے, نوشہرہ والے, جو انہوں نے خودکشی کی جب اس پہ کیس بنا اور پھر اس کو ڈر تھا کہ مجھے بھی ہتھکڑیاں لگا کر کے پیش کریں گے, تو اس نے اسلام آباد میں خودکشی کی. بڑا اچھا آدمی تھا, ہم ملتے بھی رہے, آپ بھی ملے ہوں گے. تو نیب کے حوالے سے تو ایک تھا, ایک تحفظات تو لوگوں کے تھے, اور میں بڑی اب چلو اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر کل جو ہوا ہے ہائی کورٹ میں, تو اب تو ڈیبیٹ جو ہوتی ہے نا, اس میں ڈسکشن ہوتی ہے, پروسیڈنگ جو ہوتی ہے اس کی عدالت کی, وہ باہر آتی ہے. تو اگر نیب کے لوگ ایک چیز کو ثابت نہیں کر سکتے, اور یہ بھی بار بار ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے ملک کی بدقسمتی, یہ حقیقت ہوتی ہے بیسیکلی کہ سیاست کے لیے سیاسی مقاصد, اور ایک حکومت کی بات نہیں کرتا یا یہ حکومت یا پچھلی حکومت ہے, حکومتوں نے سیاسی مقاصد کے لیے اداروں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, ادارے استعمال کیے ہیں. تو لہٰذا اگر سزا ہوئی ہے اس وقت بھی لوگوں کو شک تھا کہ یہ, اور اب جب کل ہوئی اس پہ بھی PTI کا. اب ایک اور جو ہماری ایک بری روایت قائم ہو گئی ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو تو ویلکم کرتے ہیں, میرے خلاف فیصلہ ہو تو جناب NRO2 بھی آ گیا ہے, اور جج نے یہ کیا ہے, جج نے وہ کیا ہے, اور پھر جناب ایک ٹرینڈ بھی شروع ہوتا ہے, پھر گالیاں بھی پڑتی ہے پھر. تو لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیتے ہیں ناظرین, اور دیکھتے ہیں واقعی کہ فیصلے کے بعد جو نیب پہ سوالات بار بار اٹھتے ہیں, وہ کیا ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لیکن طاہر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ جب فیصلے حق میں آئیں تو سب ٹھیک لگتا ہے, فیصلے حق میں نہ آئیں تو NRO2 بھی لگتا ہے, عدالتوں کے اوپر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. نیب کا ادارہ جن کے بارے میں تمام جماعتوں کا یہ متفقہ کہنا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر دیکھا گیا تھا, جنرل مشرف کے بارے میں بات کرتے ہیں, اگرچہ اب آ کے ان کے قوانین کے اندر ترامیم کیے گئے جن کے اوپر ڈبیٹ ایک الگ ہو سکتی ہے کہ وہ ٹھیک تھیں یا غلط ہیں, لیکن یہ وہی ادارہ ہے نا سر کہ جو سب کے خلاف استعمال ہوا. سب سے پہلے استعمال ہوا نواز شریف صاحب کے خلاف, اس کے بعد پیپلز پارٹی, یا اب ہم کہیں کہ شاید آگے چل کے تحریک انصاف کے خلاف بھی استعمال ہو. تو سیاستدان ماضی سے سبق حاصل کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ ایک ایسا ادارہ کہ جو ان کے خلاف بطور ٹول استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے. ملک کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے
کہ اس ادارے کو سیاسی مینجمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال. تو اب موقع ہے, 11 جماعتیں اقتدار میں بیٹھی ہیں نا, تحریک انصاف کو بھی مجبور کر کے اب لا سکتے ہیں وہاں پہ, لائیں, قانون بنائیں, یا تو سارے کو بالکل ختم کریں یا اس کو پھر ونس فار آل ٹھیک کر دیں. لیکن اس طرف تو کسی کی توجہ نہیں ہے. اب بھی لگتا ہے کہ اب میاں صاحب کو یہ تسلی ہوگی, ایک آفتاب سلطان صاحب جو ان کے زمانے میں سابق ڈی جی آئی بھی تھے, وہ وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. اس سے پہلے قمر زمان چودھری صاحب ہوا کرتے تھے, تو ان کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب ادارے کے اندر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی ہے. اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات, پراسیکیوٹرز کے اوپر سوال اٹھتے ہیں عدالتوں میں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو اب جب ریلیف مل رہا ہے حکومت کو اور ان کے لوگوں کو, اب ادارے کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وکٹمائز ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس وقت خیال آتا ہے, جب آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو ادارے کے اندر کسی قسم کی خرابی آپ کو نظر نہیں آتی. یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت میں جب پشاور کے بی آر ٹی کا یا وہ جو بلین مالم جبا کا وہ آ گئے تو پھر سپریم کورٹ چلے جاتے تھے وہ, اور ان کو روکتے تھے کہ آپ نہ کریں. تو پھر نیب والے بار بار چیئرمین صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ جو وہاں سے, حالانکہ آپ ویکیٹ کر سکتے ہیں, آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہے. تو نیب کو اگر ماضی میں استعمال ہوا ہے سیاسی اس کے لیے, یا ابھی بھی اگر یہ دوبارہ کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو آپ وہاں سے کلیئر کروا دیں, اور پھر تو میرے خیال میں یہ تو پھر وہی کہ ہر ادارہ اگر ہم اس کو سیاسی بنائیں گے. لیکن آپ کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر نیب میں کوئی خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, تو یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں پہ تو دونوں کا موقف ایک ہونا چاہیے نا. ابھی تو نہ انتخابی اصلاحات پہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, کسی بیچ اب تو بالکل وہ ایک روایت ہی ختم ہو گئی کہ پی ٹی آئی اور وہ تو ہے. لیکن اگین میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ نیب نیازی گڑھ جوڑ کہتے تھے جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں نا, تو وہ نیب اتنا برا تھا تو آج تالے لگائے نا. عمران خان کو اتنا تو اپریشیٹ کریں کہ نیب کا ادارہ کھولا تھا لیکن بعد میں تالا لگا دیا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ادارے نے ملک کو اتنا پیچھے لے کے گیا کہ ملک کی مقبول ترین قیادت کو اسی ادارے کے ذریعے سزائیں دلوائیں گئیں, اسی ادارے کے ذریعے اس ملک کے اندر باقی ساری خرابیاں بھی کی گئیں, تو آج بڑا بہترین موقع ہے اس کو تالے لگائیں. کچھ چیزوں کے لیے جرت ہونی چاہیے, جرت کا مظاہرہ ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ ان کے ہاتھ اتنے آزاد نہ ہو, اس کے جو موجودہ اتحاد ہے حکمران اس کے پاس شاید اتنے اختیارات نہ ہوں, یا ہر چیز کا پوچھنا بھی پڑتا ہے. تو ممکن ہے کہ وہی والے سلسلے وہ بیٹھے طاہر صاحب حکومت میں بیٹھے ہیں, تو ہاں ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں مطلب شہباز شریف صاحب, تو وہ کس سے, وہ تو با اختیار پرائم منسٹر ہیں. تو باختیار منسٹر ہیں. اگر ان کی نظر میں قانون یہ ڈکٹیٹر کے وقت میں بنا تھا تو اس کو پھر آپ تو ختم کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اب تو پارلیمنٹ میں ایک لحاظ سے تو اکثریت ہے, پارلیمنٹ کا اگر وہ ہو یا ویسے بھی ہو تو وہ تو کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ممکن ہے جو ماضی میں استعمال ہوتا رہا ہے مخالفین کے خلاف, تو ممکن ہے کہ ان کی بھی یہی سوچ ہو کہ چلو اس کو ایک اوپر سے ایک تلوار ہو سروں پہ. تو بہرحال تو اور آپ کیونکہ ہم تھوڑا سا اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں نا, تو میں یہ بھی چاہنا چاہ رہا ہوں کہ اب کچھ وزیرستان کے علاقوں میں صورتحال کو بہتر نہیں ہے, وہاں پہ سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں. اب آگے ہماری تو چینج آف کمانڈ کی بھی اب اکتوبر شروع ہو گیا ہے, اور نومبر میں تو فوجی قیادت میں تبدیلی کا بھی ظاہر سی بات ہے ہونا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, ہمارے ایک تو جو بارڈرز ایریا کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جائیں گی یا خدا نخواستہ؟ نہیں, وہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں بہتری کی طرف جائیں گے, کیونکہ آج بھی حملہ ہوا ہے. 30 ستمبر کو حملہ ہوا ہے کرم ایجنسی میں, افغانستان کرم ضلع میں افغانستان کے سائڈ سے, اور ایک فوجی شہید بھی ہوا ہے. تو وہ تو ایک مسئلہ ہمارے لیے دوبارہ پیدا ہو گیا ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان اس کو مانتی نہیں ہے کہ وہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے, اور یہ کرم کا اور تقریباً 10 دن پہلے بھی ہوا تھا, اور پھر چند مہینے پہلے بھی کرم پہ صرف ہوئے تھے, باقی ہوتے رہے, اور اندر بھی معاملات خراب. آج بھی سوات میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے. تو لہٰذا ایک ایشو دوبارہ ہمارا سیکیورٹی کا بنا ہے, اور یہ بھی ایک چیلنج ہے کیونکہ پاکستان میں سیاسی وہ اتنے زیادہ ہیں. اور یہ اچھا ہوا کہ ابھی تھوڑی سی وہ جو نئے آرمی چیف کے حوالے سے پہلے تو ہر جلسے میں جو ڈیبیٹ ہوتی رہی, ایک لحاظ سے اب تھوڑی سی خاموشی ہو کہ میرے خیال میں جو پروسیس ہے اس کو چلنا چاہیے. اور یہ ایکسٹینشن والا چیز بھی میرے خیال میں اب یہ روایت بھی ختم کرنی چاہیے, کیونکہ ایکسٹینشن اگر لوگ خیر ابھی تو نہیں مانگ رہے, لیکن اگر ماضی میں مانگا گیا ہے تو پھر مطلب ہے کہ ہر ایک کو حق ہے نا.
सही इस तरह के जजों का है। तो बहरहाल और अमेरिका का दौर मेरी नज़र में अहम है, क्योंकि अमेरिका के साथ अब ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बढ़ और रहे हैं, बेहतरी की तरफ चलने भी चाहिए। यकीनन जाहिर सी बात है, आप डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते। नाजरीन, यकीनन मुल्क मईशत की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक डिप्रेशन की सूरत हाल है, नौजवान हमारा मायूस है। लेकिन ब्रेक के बाद हम ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो आपको कह रहे हैं कि इस मायूसी से, इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन अपनी तारीखी सतह पे पहुंची हुई है, बेरोज़गारी है और सैलाब ने तो लोगों को और ज़्यादा मायूस कर दिया है। इस मायूसी से कैसे निकला जाए, पाकिस्तान के अवाम अपनी माशी खुशहाली को कैसे मुमकिन बनाएं। आज अपने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी एक ऐसी शख्सियत को कि जो आपके हौसले भी बुलंद करेंगे और आपको बताएंगे भी सही कि मायूस होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए से अपने आप को बड़े ही कम वक्त में आप अपने आप को खुशहाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र नजवी साहब। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप अमेरिका से पाकिस्तान पहली बार आए हैं और यहाँ पे लोगों को आप इंगेज कर रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब, जानना ये चाहेंगे, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन 40% से ऊपर है, यहाँ पे बेरोज़गारी है, लोगों के पास कोई जॉब्स नहीं है और उसके साथ साथ ये है कि एक बड़ी मायूसी है यहाँ पे। लोगों को बिलखुसूस जो नौजवान हमारे हैं वो बड़े डीमोरलाइज हैं। तो आप जैसे लोग क्या मशवरा देते हैं यंग जनरेशन को, क्या ऐसा करें कि अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं वो? First of all, assalamu alaikum and thank you so much for having me. You know, what we're trying to do is not just motivate the Pakistani youth, because almost 70% of Pakistan right now is the youth, and they're going through education. But if we can guide them, teach them, develop them, and get their mind focused on results and success, because a lot of the students that I met this week, no matter what I told them, some of them still said, but sir, it's still Pakistan. And they have this belief that they can't become successful. You know, motivation is like a shower. I think we talked about this before. It may clean you, but then you're going to get dirty again. So we have to continue the shower until we can clean and clean and clean the way we think to develop and create more results. So that's what we're trying to do, is help the youth through a program that we can develop and guide them to create success after university or during university, because so many students have their masters or have their degree, but they're working with the Panda company, like in the United States it's called Uber Eats, and here they're delivering food because they need to make money, but they have a master's. So we have to find a way with their intelligence level, their brain, their talent, we can guide them for more businesses, more success. So that's something that we want to do with a team of people, is guide and develop the youth to implement the knowledge and information through mentorship, coaching and training to create more success. लेकिन मुज़फ़्फ़र साहब, इस वक्त हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं तालीम याफ्ता जो इस मुल्क से जाना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि उनके लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर वो यूरोप और अमेरिका जाएंगे तो शायद उनके हालात बेहतर हो सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, या अगर उनकी जो सोच है यहाँ से निकलने की, वो आपको लगता है कि ठीक है कि यहाँ से जाना ही बेहतर है? You know, they don't have to leave. There's so much available in Pakistan. There's so many opportunities that can be created here right now. You know, even people in the United States think that there's nothing left in the United States. They think if they leave. People in Canada think, what if I leave? I'm telling you that Pakistan has the ability to grow and develop within. It does. You don't have to leave. You can do international business living here in Pakistan with all the technology that there is in the world today. A smartphone can help you develop a business. What we have to look at is what talents and abilities do you have, and how do we grow that to create business and success. And it's more than money, but money is a resource that helps. So if we can add more money, more income, more revenue, more businesses, more development, more growth, I think it will help the Pakistani community, the country as a whole, and they don't have to leave anywhere. Why leave? There's so much beauty that's here. I didn't know. I just will tell you this. On the other side of the world, we only see about Pakistan through media. But then when my wife's family would come and show me pictures, I'd say, wow. You know, my nephew Ibrahim would show me pictures, I'd say, wow. My friends would show me pictures, I'd say, wow. But being here,
seeing with my own eyes the beauty that lies not just in what I see but in the people, they don't have to go anywhere. और मुझे आप प्रोग्राम के आखिर से मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की लेवल पे क्या ऐसी एफर्ट्स होनी चाहिए कि हम अपनी यूथ को बेस्ट वे में चैनलाइज कर सकें और उनको हम कोई एक राइट डायरेक्शन में डाल सकें, और साथ में आप समझते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी एंगेज करने की ज़रूरत है। आपका मैसेज है कि आप क्या सजेस्ट करेंगे? Yeah, what I suggest is I believe education is important. Books are great, but all the knowledge in the world is still ignorance without action. So if we have actual people that have learned from life experiences and we can mentor and guide them. So what I've done is I've created a website and it's called Ready, Set, and Grow. In this website, people can go, and it's one word, readysetandgrow.com. People can go there. What I'm going to do to initially help with the people, and it doesn't matter the age, it could be older, younger, but a lot of the youth is ready. And what I'm going to do is I'm going to do a giveaway. I'm going to pick one person from everybody that goes, and we're going to donate $1,000. And not just money, because if you give someone a fish they can eat for a day, you teach them to fish, they eat for a lifetime. We'll transfer it into Pakistani rupees. We will give them money and coaching and development. But what I want is I want a video. Show me what you're going to do with the money. Not for khana, not for bills. Show me what you're going to do. I just got a beautiful video from a young Pakistani girl that's an artist. And she showed me what she's going to do. There's other videos that have come. I'm excited to look at all of them. So what I want to do is that's the first part, and then a coaching and training program to help the youth implement the knowledge and information to create success. बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र नजवी साहब आपका शो में तशरीफ़ लाने का। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन कि यहाँ पे टैलेंट मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को एक तो कोचिंग की ज़रूरत है और साथ उनको डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।